میں علی بخاری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. علی بخاری صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک. آئینی تقاضے پورے کر لیتے تو اچھا ہوتا. 2 دن کے بلا لیا تھا گورنر صاحب نے, وہ کہتے ہیں آ جاتے تصدیق کرا لیتے, آپ کا ہی وزیر اعلیٰ بننا تھا, نمبر جو آپ کے پاس پورے تھے. اور دوسری بات, اس کا بھی جواب دے دیجیے گا, آپ نے بڑا دباؤ کے اندر اپنے جو ووٹرز تھے اس معاملے میں, ایم پی اے صاحبان کو رکھا ہوا تھا کہیں چھپا کر کہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب آپ کا. پہلے تو خیر مبارک جی, آپ کی مبارک دینے کی. دیکھیں منیب ایسے نہیں ہے, میں 2-3 چیزوں کو 1 بائی 1 ایڈریس کرتا ہوں. بڑی کلیئر کٹ ہمارے پاس جو ہے وہ میجورٹی کے پی اسمبلی میں موجود ہے, اور 93 ہمارے ممبرز تھے, جس میں سے 3 پاکستان میں نہیں تھے اور 90 پاکستان کے اندر موجود تھے, اور 90 کے 90 نے ووٹ کاسٹ کیا آزادانہ, میڈیا نے دکھایا, اور اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کیا انہوں نے, اور اس کے بعد مبارکیں دیں, اور اس کے بعد سپیچ کی, جو کچھ بھی تھا ایک ٹریڈیشن کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوا. مجھے ذرا اختیار بھائی ایک سیکشن تو بتا دیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ, اتنے عرصے کے پارلیمنٹیرین ہیں, سماؤ دادر, مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے ایک رول آف بزنس بتا دیں کے پی اسمبلی کا, مجھے کوئی ایک کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ بتا دیں, مجھے کوئی ایسی کسی بھی ایپیکس کورٹس کی کوئی پروسیڈنگز کی حوالے سے کوئی ججمنٹ بتا دیں جس میں یہ لکھا ہوگا استعفیٰ دے دیا جائے گا اور گورنر تصدیق کرے گا, گورنر اس کو سکروٹنی کرے گا. اس کے پاس یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے, کسی قسم میں کوئی پاورز نہیں ہے. تو میں تو آپ کو بڑا سمپلی کہتا ہوں, میرا فرسٹ ڈے جب یہ اس پہ ایشو کریٹ ہوا اور ایک میڈیا چینل پہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے منیب اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی جو کے پی اسمبلی کے رولز ہیں جی ان کو فالو کریں, تو اس کے اندر کے پی کا جو سپیکر ہے وہ بلائے گا اجلاس, اور اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے گورنر صاحب کی تصدیق کرنے کی. اور ادروائز بھی آپ دیکھ لیں, آپ کو خود پتہ ہے بہتر کہ گورنر ایک سمبولیکل پوزیشن ہے جس کو وہ سمبولیکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز جب سی ایم خود لکھ کے دے دیتا ہے, اور اس سی ایم نے 2 ریزگنیشن دیے, 2 پہ سائن کیے, ایکس پہ کہا, ایکس پہ کہنے کے بعد اسمبلی میں بھی تقریر کرے, کہا کہ بھائی میں سی ایم نہیں ہوں. تو اب اگر گورنر صاحب چاہیں بھی زبردستی بٹھانا تو نہیں بٹھا سکتے تھے, تو کسی اور کو نہ لے آنے کے لیے بھی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ گورنر صاحب 15 تاریخ کے لیے نہیں ہے یا 25 دن کے لیے نہیں ہے تو کے پی اسمبلی کو چھوڑ دیا جائے. گورنر ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی پاس تو یوز کر نہیں سکتے وہ, تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. باقی جو 2 باتیں اور کہیں اختیار بھائی نے, بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے گزارش ہے اختیار بھائی, تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو تاریخ تو بتاتی ہے کہ جب بے نظیر بھٹو پہ عدم اعتماد ان کی حکومت میں 88 میں ہے, تو چھانگا مانگا, سوات, مری, اور جب ہماری حکومت میں بھی جب یہ عدم اعتماد آیا تو سندھ ہاؤس آپ نے ذکر کیا منیب, یہ سارے کلچر آپ لوگوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم تو آزاد کھڑے ہیں, آزاد ہی رہتے ہیں, اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں, اور پیسفل پروٹیسٹ یا پیسفل ڈیموکریٹک لوگ, بڑی سیدھی سی بات, نہ کوئی خریدتے ہیں نہ بکتے ہیں. آپ لوگوں نے آزاد بھی کر دیا, ای سی پی کا بھی کہہ دیا آپ نے, بہت کچھ کہہ دیا, لیکن رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کا کے پی سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوا ہمارا جو نہیں توڑ سکے. ٹھیک ہے, مطلب جو آپ کا مینڈیٹ تھا وہ آپ کا رہا, بالکل ٹھیک ہے, فیر انف. اچھا مجھے ذرا اختیار بھائی آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جب علی بخاری صاحب نے فرمایا کہ کوئی بتا دیں نا, نظیر بتا دیں, عدالتی فیصلے بتا دیں جہاں یہ کہا گیا ہو عدالت کی جانب سے, تو آپ کہہ رہے تھے میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا, فرما دیجئے کوئکلی. میں اگر یہ قانونی کمپلشن نہیں ہے تو پھر آپ کے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ گورنر کو کیوں بھیجا, اس کے نام کیوں ایڈریس کیا ہے, لکھتے پہ اسپیکر کے نام بھیج دیتے. وہ تو آئینی ریکوائرمنٹ ہے نا اختیار بھائی, اس میں 130(8) میں لکھا ہوا ہے نا, اٹ شوڈ بی ایڈریس ٹو دا گورنر. تو گورنر کو تو پھر جانچ کرنی ہوگی, جب استعفے 2 ہوں گے تو اس میں تو دیکھنا ہے کہ ایک دستخط ایک جیسا ہے, دوسرا دستخط دوسرے جیسا ہے. اور یار علی بخاری صاحب اتنا گنگا دونوں کہہ رہا ہے میرے دستخط ہے بھائی, مطلب اگر آپ اس طرح خود گنگر جمنا میں ڈبکی لگا کے نکل کے آپ کہیں گے کہ میں تو پوتر ہوں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سینٹ کا الیکشن بھول گئے, چیئرمین سینٹ کا, وہ جو ضمیر کی آوازوں پہ آپ کہتے تھے کہ یہ ضمیر کی آواز ہے, یہ ضمیر کی آواز ہے. اللہ بخشے وہ حاصل بزونیو صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ضمیر کی آواز سنی, وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میں وہی ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتنی پوترتا اپنی مت بتائیں. جو ماضی ہے آپ کا, آپ کسی اور کو تو تانا دے ہی نہیں سکتے ہیں یار. آپ نے تو لوگوں کے اپنے ٹکٹ پر, آپ کے ممبران تو جو خیبر پختونخوا میں ہیں وہ تو آزاد تھے, آپ نے آزاد ممبران کو قید کر کے رکھا ہوا تھا. اور ہمارے وقت میں آپ کے وزیر اعظم نے, آپ کے لیڈر نے, جو شیر کے نشان پر جیتے ہوئے لوگ تھے, ان کی وفاداریاں ISI کے ذریعے, جنرل فیض کے ذریعے تبدیل کروائی. اللہ بخشے اس کو, وہ جو عالم آن لائن تھے جی عامر لیاقت حسین صاحب, عامر لیاقت, یاد ہے آپ کو, ان کے وہ
تاریخی جملے یاد ہیں کہ ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ نہیں وہ تو آپ نے تو اور بڑے شرفا ہیں جو یہ کہتے تھے کہ گردن سے پکڑ کے لایا جاتا تھا. ہاں جی، گردنوں سے پکڑ کے آپ نے وفاداریاں تبدیل کروائی ہیں. تو یہ مت کہیں کہ آپ کو پوتر ہیں. آپ نے اتنی گیم اچھی کھیلی کہ جو ووٹر تھا، جس نے ووٹ دینے تھے، آپ نے اس کو قید میں رکھا. نہیں انہوں نے اچھی گیم چلے انہوں نے گیم ہی کھیلی. اگر سیاست میں یہی ہے تو اختیار بھائی آپ سے زیادہ اچھی کھیلی نا. پھر آپ سے زیادہ اچھی کھیلی، آپ ان کے لوگوں کو لیور کر ہی نہیں سکے، اپنی طرف مائل ہی نہیں کر سکے، موقع ہی نہیں ملا. مائل تو وہ ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ان پہ کیسے مائل ہوئے تھے ذرا یہ بتائیں گے؟ کوئی چمک دیکھ کے ہوئے تھے؟ مائل کیسے ہو رہے تھے؟ نہیں، کچھ وہاں پر بازامیر لوگ بھی تھے. اچھا جن کے اللہ اکبر. میں اس پہ نہیں کہوں گا، آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ اعتراض کریں گے. علی بھائی آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے اختیار بھائی کی بات. جی دیکھیں منیب، بات یہ ہے کہ میں نہ مانوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. انہوں نے تو ٹکٹ کے بغیر کہہ دیا جی، یا انہوں نے کہہ دیا جی کہ پی ٹی آئی کے اس کے بغیر ہی ہیں وہاں پر جو ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہمارے وہ آزاد ہیں. بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے بھی اسلام آباد سے ٹکٹ جمع کرایا تھا. آپ کے آروں نے 3 بجے تک بٹھائی رکھا. وہ ایک اوپر ایک قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، قاضی تو نہیں تھے، وہ بے قاضی تھے بیچارے. ان کا انتظار کرتے کرتے انہوں نے کہا بھائی آپ کی تو سلوگن، آپ کا تو نشان ہی کوئی نہیں ہے اس کے اوپر، اس لیے آپ تو آزاد ڈکلیئر ہوں گے، اور زبردستی آزاد کر دیا. تو یہ ایسے نہ کریں باتیں، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے. دیکھیں میں نے کہا نا، تاریخ بڑی آپ کی جو ہے وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ کرتی ہے، اور آپ کی پارٹی کے بارے میں تاریخ ویسے درست بات ہے علی بھائی، سب کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہے، ڈاکیومنٹڈ ٹروتس ہے نا. منیب بھائی میں صرف دیکھیں ہمارا تو 3 سال اقتدار رہا نا، 40 سال کے اقتدار میں 40 ایگزامپل آپ کو نکال کے دے دوں گا. لیکن ریسنٹ پاسٹ کی ایک بتا دیتا ہوں. ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص تھے جو آج کل سلمانی ٹوپی پہن کے کہیں گمشدہ ہیں، جن کا نام تھا حمزہ شہباز. اچھا جی. اور جب چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم بن رہے تھے، اور جو پنجاب اسمبلی کا حال ہوا، جو پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی تھی، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کے اندر پولیس گھسی اور ایم پی ایز کو پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے کے گئی، اور تالے لگائے اور اٹھا کے باہر لے جایا گیا. اور بسوں میں بھر کے یہ ان کی جو وہ لیڈر بیٹھے ہوئی ہیں، جو بھی لوگوں نے انگلیاں توڑی ہیں، مریم صاحبہ لے کر آئی تھی بسوں میں. دیٹ از پارٹ آف اے ریکارڈ. نہیں میں ویسے میں آپ کو بتاؤں علی بھائی، یہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جب تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی تو آپ کی ہی فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس اور کون گھسا تھا، وہ بھی فوٹیجز ابھی بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں. سو ہمارا کوئی جو ڈیموکریٹک ہماری ہسٹری ہے نا، وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اپنا ڈیکورم ہوتا ہے سر. بات یہ ہے اسمبلی کا اپنا ڈیکورم ہوتا ہے. چلے میں اس پہ انہوں نے تو ساری حدیں کراس کی نا. ٹھیک ہے، انہوں نے تو نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے لوگوں کو گھسیٹ کے لائے، اور پولیس نے کہا ہم نے نہیں پکڑا. اچھا چلے اب ذرا اس بات پر آ جائیں سر. علی بھائی ایک سیکنڈ، اب ذرا اس بات پر اختیار بھائی آ جائیں. جو وزیر اعلیٰ، نو منتخب وزیر اعلیٰ، اب کچھ ہو تو سکتا نہیں، وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں جی، ان کے پاس آفس ہے، اوتھ بھی ہو جائے گا ان کا، عدالت میں چلے گئے ہیں، اوتھ بھی عدالت ایڈمنسٹر کرا دے گی، کوئی ایشو نہیں ہے، پریزیڈنٹ موجود ہیں کہ اوتھ ایڈمنسٹریٹ ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا جی نہ آپریشن ہوگا، نہ ہم کرنے دیں گے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایڈ ٹو سول پاور والا معاملہ کابینہ کے پہلے اجلاس میں ہم ختم کر دیں گے. یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنے دینا. ریاست کی پالیسی، پاکستان کی وفاقی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی پنپ رہی ہے، اس کے خلاف جو ایک سرجیکل آپریشن کہہ لیں، اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کہہ لیں، وہ ہو رہے ہیں. نمبر 2 یہ کہ جو چیز اس وقت موجود ہے افغان نیشنلز کے حوالے سے، پاکستان کی وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کا انخلا کروایا جائے. وہ کہتے ہیں کہ تو آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، اور خان صاحب بھی اپنی ٹویٹس میں یہی کہتے ہیں. تو آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے وہ، اور ایڈ ٹو سول پاور بھی ختم ہو جائے گا، تو آپ کو فوج بھی وڈرا کرنی پڑے گی وہاں سے. دیکھیں یہ سنبھالیں صوبے کو، ان کو سنبھالنا بھی چاہیے. 13 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں پر. دہشت گردی اگر وہاں پر ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، تو یہ دے آر ریسپانسیبل. اب اگر ریاست اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، وفاق اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے، فوج اس میں آپریشن کرنا چاہتی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپ نہیں کرنے دے رہے، تو آپ گارنٹی لے لیں. آپ کو موقع دیتے ہیں، آپ کو مہلت دیتے ہیں، ٹائم لے لیں، بند کرائیں دہشت گردی. کر سکتے، لیکن آپ تو ان کی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. آپ کے بیانات وہ جو ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف، ایک تو یہ بات واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ایک جو سزا یافتہ مجرم ہے کرپشن کے کیس میں، وہاں سے وہ پالیسی جو اڈیالہ جیل سے بھیجتا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایک ٹھیک ہے، آپ کا لیڈر کرے، لیکن
ہمارے صوبے پر آپ کی حکومت ہو سکتی ہے لیکن یہ صوبہ ہمارا ہے، ہم وہاں کے عوام ہیں، ہمارے وہاں پر آباء و اجداد کی قبریں ہیں، ہم وہاں پر رہتے ہیں، ہمارے والدین ہمارے بچے رہتے ہیں، ہم کنسرن ہیں. ہم خود کو اس طرح بالکل الگ تھلگ کر کے کاٹ کے نہیں رکھ سکتے کہ آپ جو کریں اور ہم اس پہ خاموش بیٹھے رہیں.